بابری مسجد سے متعلق بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ، دلی سے عام بھارتیوں اور پاکستان سے تجزیہ کار کی رائے۔ امریکی مسلمان اپنے حقوق کی جنگ کیسے لڑ رہے ہیں، اور صدر ٹرمپ کے مواخذے کی کارروائی اب بند کمرے سے نکل کر ہوگی عوام کے سامنے۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں خوش آمدید، آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360، میں ہوں اسد اللہ خالد۔ بھارت کی سپریم کورٹ نے ریاست اتر پردیش کے شہر ایودھیا میں بابری مسجد اور رام مندر کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے متنازع زمین ہندوؤں کے حوالے کرنے کا حکم دیا ہے، جبکہ پاکستان کو جبکہ مسلمانوں کو 5 ایکڑ متبادل زمین دینے کی ہدایت بھی کی ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں 6 دسمبر 1992 کو بابری مسجد کو منہدم کرنے کے اقدام کو غیر قانونی قرار دیا ہے۔ ادھر بابری مسجد انہدام کی تحقیقات کرنے والے کمیشن کے چیئرمین جسٹس منموہن سنگھ لبرہان نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا اثر بابری مسجد منہدم کرنے والوں کے خلاف چلنے والے مقدمے پر پڑ سکتا ہے۔ بھارت کے دارالحکومت میں اس فیصلے پر عام لوگوں کا کیا رد عمل ہے، آئیے دیکھتے ہیں اس کی ایک جھلک۔ ایک قدم اٹھایا گیا ہے ہندو کمیونٹی اور مسلم کمیونٹیز کو لے کے کہ سب سنتشٹ ہو جائیں۔ اگر ان کو مندر دیا گیا ہے تو انہیں مسجد کی جگہ بھی دی گئی ہے، تو یہ ہے کہ سب اپنی باتوں کی رائے رکھ کے سب اپنے اچھی طریقے سے رہ کے، بھارت دیش ہے، سب کا دیش ہے۔ پہلے سے ہی وہاں بابری مسجد تھی اور کوئی مندر کا یا ایسا کوئی وہ نہیں تھا کہ جہاں سے وہ پروف ہے کہ وہ مندر ثابت کر سکے، اس لیے وہ پہلے سے ہی 400 سال پہلے سے ہی وہ بابری مسجد تھی، اس لیے جو ہے نا یہ حق جو ہے یہ حق پورا طریقے سے ابھی سورٹ آؤٹ نہیں ہوا ہے۔ There are a few like who are not so happy about the decision, but it's both ways. Some Hindu people are also not like so happy with the decision. So yeah, there are ifs and buts, but then it's the highest institution of the country, so they all accept it and they're moving forward with it. Well, I think that unless there's no unrest and both the communities are good with it, it's fine and good. کسی کو ہارم نہیں ہو رہا ہے اینڈ کمیونل ہارمنی بڑھ سکتی ہے، جیسے پکچر سامنے آئی ہے کہ ہندو بردرز اور مسلم بردرز ایک ساتھ خوش ہو رہے ہیں اس فیصلے پہ، تو اٹس فائن۔ اگر دونوں خوش ہیں تو it's a good decision. The best part of this I have liked is that the pre and post management of the verdict. So that has been taken care of very well, both by Modi ji and his government, Mr. Amit Shah in particular. بابری مسجد کیس کے فیصلے کو جہاں کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا سمیت بائیں بازو کی کئی دوسری جماعتیں بھارت کو ایک ہندو ریاست بنانے کی جانب ایک قدم قرار دے رہی ہیں، وہیں دائیں بازو کے نظریات کی حامل اکثریت اسے ایک منصفانہ فیصلہ قرار دیتی ہے۔ ایسے میں بھارتی مسلمان کیا سوچ رہے ہیں، یہ جاننے کی کوشش کی ہماری ساتھی رتل جوشی نے دنیا اردو ویکلی کے ایڈیٹر شاہد صدیقی سے۔ مسلمان یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ تو ہونا ہی تھا، اس لیے اس نے اس کو قبول بہت میرے خیال میں 8-10 سال پہلے کر لیا تھا۔ صرف اس کو تکلیف اس بات کی ہے کہ اس کو جس طرح سے فیصلہ دیا گیا ہے، جس کو کہتے ہیں جو لباس پہنایا گیا ہے، وہ لباس کچھ بہت بھدا نظر آ رہا ہے۔ وہ بھدا لباس بدصورت مسلمان کو نہیں بنا رہا، اس دیش کی جوڈیشری کو تھوڑا سا بھدا بنا رہا ہے، جس کا درد سب کو ہو رہا ہے کہ اس دیش کی جوڈیشری کو ہم اوپر رکھنا چاہتے ہیں، سب چیزوں سے، ہندو مسلمان سے اور سارے بٹوارے سے اوپر رکھ کر دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ جوڈیشری ہے تو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، کانسٹیٹیوشن ہے تو وشواس ہے، وشواس ہے تو دیش ہے۔ بھارت میں اس فیصلے پر کیا رد عمل ہے وہ تو آپ نے دیکھا، پاکستان سے بھی اس فیصلے پر بڑی تنقید کی گئی، کافی ہم نے دیکھا کہ آفیشل سٹانس بھی اس پہ رہا اور خاص طور پہ ان آفیشلی بھی کافی سوشل میڈیا پہ ہم نے اس پہ دیکھ لیا۔ احمد بلال صوفی اس وقت ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں، انٹرنیشنل لاء کے ماہر اور تجزیہ کار ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ لیگلی اس وقت کس سٹینڈنگ میں اوورال یہ ڈیسیژن ہے اور کس طرح سے پاکستان میں کمیونٹی اس کو دیکھتی ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو، انٹرنیشنل لیگل فریٹرنٹی اس کو کس طرح سے دیکھتی ہے، ان سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ احمد صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جو اوورال انٹرنیشنل کمیونٹی کی جانب سے اب تک ہم دیکھتے ہیں کہ ایشوز رہے ہیں اس حوالے سے، اس ڈیسیژن پہ کرٹیسائز بھی کیا گیا ہے، انٹرنیشنل میڈیا نے بھی کافی حد تک اس پہ لکھا ہے، تو مذہبی آزادیوں کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا جاتا ہے بھارت میں، آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں اس کے بعد؟ احمد بلال صوفی سے ہمارا رابطہ ابھی تک نہیں ہوا، دوبارہ سے بات کرنے کی کوشش کریں گے ان سے، لیکن اس سے آگے بڑھتے ہیں اور امریکہ میں صدارتی انتخابات کے حوالے سے کافی گہما گہمی ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔
ایسے میں ملک میں سیاسی سرگرمیوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور امریکہ میں رہنے والی مسلم کمیونٹی بھی بڑھ چڑھ کر اس منظرنامے پر ابھر رہی ہے. اسی پس منظر میں واشنگٹن ڈی سی میں مسلمانوں کے حقوق کے لیے 1994 میں قائم کی جانے والی ایک غیر سرکاری تنظیم کاؤنسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز یا کیئر نے ایک تقریب کا انعقاد کیا. اس میں مدعو کیے جانے والے مسلمانوں کی جانب سے امریکہ میں مسلم کمیونٹی کو درپیش کن خدشات کا اظہار کیا گیا. دیکھتے ہیں نخبت ملک کی اس رپورٹ میں. What we need is for young people to see themselves as part of a system and to feel ضرورت اس چیز کی ہے کہ امریکی مسلمان نوجوان خود کو اس نظام کا حصہ سمجھیں اور خود کو ٹارگٹ نہ سمجھیں. پہلی مسلمان خاتون امریکی رکن کانگریس الہان عمر نے کاؤنسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز کے قیام کی 25ویں سالگرہ کے موقع پر امریکی مسلمانوں کو یہ پیغام دیا. کیئر امریکہ میں مسلمانوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی سب سے نمایاں تنظیموں میں سے ایک ہے. امریکن مسلم کمیونٹی اب سیاسی، سماجی اور ہر سطح پر پہلے سے زیادہ شریک ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ حالات کی اس تبدیلی میں ہم نے خاصا کردار ادا کیا ہے. تقریب کے شرکاء کی اکثریت کی رائے میں امریکی مسلمانوں کے خلاف امتیازی سلوک کے مؤثر مقابلے کے لیے ان کا سیاسی اور سماجی قد بڑھانے کی ابھی بہت ضرورت ہے. بدقسمتی سے ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ملک نہیں ہے. اکثر ہمارے بچوں کو یہ بتانے میں شرمندگی ہوتی ہے کہ وہ مسلم ہیں. of treating Muslims as second-class citizens. خاص طور پر موجودہ حکومت کے دور میں مسلمانوں کے خلاف بڑھ جانے والے متعصبانہ رویوں کی شکایت کی بازگشت یہاں بھی سنی گئی. 3 سال میں ہم نے مسلمانوں کے خلاف تعصب میں اضافہ دیکھا ہے، بلکہ سیاہ فام امریکیوں، ہسپانویوں اور ہر اس کمیونٹی کو اس تعصب کا سامنا ہے جو اقلیت میں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ مسلم کمیونٹی کی اکثریت کی مانند یہاں جمع مسلمان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں سیاسی طور پر اپنے آپ کو پہلے سے زیادہ متحرک کرنا ہوگا. ہماری کمیونٹی میں بہت سے ڈونرز ایسے ہیں جو ہمیں سیاسی طور پر منظم کر سکتے ہیں تاکہ ہم ایسے افراد کو منتخب کریں جن کے پاس ہماری کمیونٹی کو لاحق مسائل کے خلاف آواز اٹھانے کی طاقت ہو اور ساتھ ہی وہ ہماری کمیونٹی کو مستحکم کر سکیں. امریکن مسلم کمیونٹی ایک مختصر سی مذہبی اقلیت ہے اور ہم جتنی بھی کوشش کر لیں ہم سب کچھ اکیلے نہیں کر سکتے. ہمیں دیگر لیڈرز اور اقلیتی کمیونٹیز کے ساتھ الحاق کرنا ہوگا اور یہی اتفاق اور الحاق مستقبل میں کامیابی کا باعث بنے گا. اپنے قیام کے 25 سال مکمل ہونے پر کیئر کا کہنا ہے کہ آئندہ 25 سالوں میں امریکہ میں مسلمانوں کو ملک کی صدارت سے لے کر سپریم کورٹ کے ججز تک، یہاں تک کہ ہالی ووڈ میں بھی نمایاں مقام دلانا ان کا عزم ہے. نخبت ملک، وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی. اپنے فیڈ بیک کے لیے ہماری ویب سائٹ پہ آ سکتے ہیں اور فیس بک پیج پہ آ سکتے ہیں جس میں آپ کو ساری خبروں کے تجزیے اور اس کے علاوہ ڈیفرنٹ ڈیجیٹل ویڈیوز ملیں گی. اس پہ بھی آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. چلیں ادھر آ جائیں، تھوڑا ادھر ہو جائے. ہم سب اپنے آپ میں کہاں پرفیکٹ ہیں؟ یہ جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں نا، یہ وظیفہ کا جب اس کے بازو پروستھیٹکس لگا، یہی ایک دوسرے کو بہتر بناتے ہیں اور پھر مل کر ایک بہتر ملک بناتے ہیں ہم. لیکن ملک بھی اپنے آپ میں کہاں پرفیکٹ ہوتے ہیں؟ تو دنیا کے دوسرے ملک ایک دوسرے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں. ایسے ہی تو ایک بہتر دنیا بناتے ہیں ہم. اور دنیا میں کہاں کیا ہو رہا ہے، ہندوستان اور پاکستان، اسی لیے تو دکھاتے ہیں. نئے وزیر اعظم عمران خان نے اس ایگزیبیشنز کے ڈیزائنر ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کا ورنہ اپنے آپ میں ہم سب کہاں پرفیکٹ ہیں. یہ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. ویو 360 صرف آج نیوز پر. امریکہ میں ہمارے نمائندگان کی انٹیلیجنس کمیٹی نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کی تحقیقات کے لیے اس ہفتے عوامی سماعتوں کی تیاری شروع کر دی ہے. ڈیموکریٹس کا کہنا ہے کہ امریکی صدر نے یوکرائن کی فوجی امداد کو اپنے سیاسی حریف کے خلاف تحقیقات سے مشروط کر کے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے.
جب کہ ریپبلکنز کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس کی وجہ سے ان کا مواخذہ کیا جا سکے۔ امریکی صدر کے مواخذے کی تحقیقات کا عمل اس ہفتے بند دروازوں کے پیچھے سے عوامی سماعتوں تک آ جائے گا، جس کا پہلا سیشن بدھ کے روز ہوگا۔ اگر یہ عوام کے سامنے ہوتی تو بھی مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ میرے جیسا شفاف صدر کبھی نہیں گزرا۔ یہ غلط الزام پر کیا جانے والا اعلیٰ سطح کا گھیراؤ ہے اور یہ ہمارے ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ اقدام ریپبلکنز کی جانب سے ڈیموکریٹس پر ہفتوں سے لگائے جانے والے اس الزام کے بعد سامنے آیا ہے کہ وہ چھپ چھپا کر کارروائی کر رہے ہیں۔ ہم اس پورے معاملے سے عاجز آ چکے ہیں۔ اب ہم بس ایک دوسرے پر چیخ چلا رہے ہیں۔ اگر یہ سب کے سامنے شفاف ہوتا تو امریکی عوام دیکھ سکتے کہ اصل میں کیا ہو رہا ہے۔ سارے ہی ریپبلکن صدر کا دفاع کر رہے ہیں، وہ بھی جو سمجھتے ہیں کہ صدر کا رویہ مناسب نہیں تھا۔ یہ کسی صدر کے لیے مناسب نہیں کہ وہ کسی غیر ملکی رہنما سے کہے کہ وہ ان کے سیاسی حریف کی تحقیقات کرے۔ میں سمجھتا ہوں یہ غیر مناسب اقدام تھا، لیکن قابل مواخذہ نہیں ہے۔ لیکن ڈیموکریٹس اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ صدر نے قانون شکنی کی ہے۔ انہوں نے یوکرین کے صدر کو ٹیلی فون کر کے ان سے اپنے سیاسی حریف کے خلاف تحقیقات کے لیے کہا، اور یہ رشوت ستانی کا مضبوط مقدمہ ہے۔ اس تحقیقات کی بنیادی وجہ 25 جولائی کو صدر ٹرمپ اور یوکرینی صدر زیلنسکی کے مابین ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو ہے، جس میں صدر ٹرمپ نے 2020 کے انتخابات میں اپنے ممکنہ سیاسی حریف جو بائیڈن کے خلاف تحقیقات کے لیے کہا تھا، اور اس بات چیت کے وقت وہ یوکرین کے لیے 391 ملین کی امریکی امداد روکے ہوئے تھے۔ آراش عرب اسدی کے ساتھ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ۔ کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے۔ Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 صرف آج نیوز پر۔ بھارت کے کئی پہاڑی اور دیہی علاقے آج بھی بجلی کی سہولت سے محروم ہیں۔ حکومت ایسے علاقوں کو روشن کرنے کے لیے شمسی توانائی کو فروغ دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں بھارت کی شمالی ریاست ہماچل پردیش کے ایک گاؤں میں، جہاں سولر لیمپس کی مدد سے اب بھی سورج ڈھلنے کے بعد کاروبار زندگی جاری رہتا ہے۔ ہمالیہ کی ترائی میں واقع بلہ نام کے گاؤں میں لوگ سورج چھپنے کے بعد اندھیرے میں باہر نکلنے کا خطرہ مول نہیں لیتے تھے۔ ڈرتے تھے تھوڑا باہر، یہ کیونکہ ہمارے یہاں بالکل ہی اکیلا ہے یہ، تو یہاں باہر جب نکلتے تھے تو ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ یہاں پہ کبھی کوئی، پہلے یہاں چیتے وغیرہ بھی آتے تھے، جنگلی جانور بھی ہوتے تھے، تو ان سے بھی ڈر لگتا تھا۔ تو اب تو فری پاس ہے، ہمارے لیے لائٹ ہوتی ہے، کوئی چیز ایسی نہیں آتی ہے، ایون تک سور تک نہیں یہاں آتے ہیں۔ گاؤں میں مکانوں کے باہر شمسی توانائی سے جلنے والے کمکمے لگنے سے زندگی بدل گئی ہے۔ سینکڑوں دیہاتوں میں اس منصوبے پر تیزی سے کام ہو رہا ہے، کیونکہ اس کی زیادہ لاگت نہیں۔ حکومت 90% رقم فراہم کرتی ہے، جبکہ باقی پیسے رہائشی جمع کرتے ہیں۔ ہم لوگ سولر فوٹو وولٹائک کے اوپر ہی ورک کر رہے تھے، جس میں اسٹریٹ لائٹس جو تھی یہ کافی پاپولر ہوئی اور اس وجہ سے لوگوں نے اس کو اڈاپٹ کیا۔ دوسرا، یہاں پر اسٹریٹ لائٹنگ کا کوئی ولیجز میں پرپز نہیں ہے بجلی بورڈ کی طرف سے، تو لوگوں نے اس کو پبلک پلیسز کے اوپر اپنے گھروں کے اندر ایز اے سیکیورٹی لائٹ لگانا زیادہ اچھا سمجھا۔ گاؤں والوں کے لیے اب یہ ممکن ہو گیا ہے کہ اندھیرا پھیلنے کے بعد گھر کے باہر ٹھنڈی ہوا کا لطف لے سکیں، اور یہ پہاڑی علاقوں کے لیے بہت فائدے کی بات ہے، جہاں بجلی گھروں سے فراہمی کبھی قابل بھروسہ نہیں تھی۔ اب وہاں کے رہائشی بجلی کی بندش کے دوران شمسی توانائی کی روشنی کی بدولت پڑھ سکتے ہیں اور کام کر لیتے ہیں۔ یہاں پر سٹارمنگ وغیرہ بہت ہوتی ہے، تو کئی بار لائٹ چلی جاتی ہے، یا کئی بار لائن ریپیئر کی وجہ سے لائٹ بند رہتی ہے دن بھر، اور شام کے ٹائم جب سٹارمنگ ہوتی ہے تو لائٹ بند رہتی ہے۔ کسی کارن بس لائن بند ہو جائے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ پورے علاقے کو ہمارے کو روشن کر دیتی ہے، ہمیں لائٹ نہ جانے کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ شمسی توانائی کے آلات کی مینٹیننس پہلے مسئلہ بنتی تھی،
लेकिन डिजाइन में बेहतरी और मुंसलिक बैटरी की वजह से मसला हल हो गया है। इनकी तलब बढ़ती जा रही है। बहुत से लोग अब अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल्स की तनसीब चाहते हैं ताकि उनके घर रोशन रहें। जो हमारे गरीब लोग हैं बिल की वजह से लाइट थोड़ा कम जलाते हैं क्योंकि बिल आएगा। मैं तो ये समझता हूँ कि हर एक घर के ऊपर छत में अगर सोलर पैनल लगाकर तो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है ये काफी बच सकती है। रोशनी की वजह से एहसास तहफ्फुज़ बढ़ा है और माएँ अपने बच्चों को मगरिब के बाद घर से निकलने की इजाज़त देने लगी हैं। हमारे जो बच्चे आंगन में खेलते ना, वैसा लाइट नहीं थी, लाइट आने से हमारे बच्चे आंगन में खेल सकते हैं। एग्जाम लगे हो मतलब अंदर लाइट नहीं हो तो बच्चे बाहर बैठ से पढ़ाई कर सकते हैं। की बदौलत भारत के पहाड़ी इलाकों में मगरिब के बाद भी जिंदगी मुतहर्रिक नजर आती है। अंजना बसरीचा के साथ वर्दा खलील, वॉइस ऑफ अमेरिका। 11 नवंबर का दिन अमेरिका में हर साल वेटरन्स डे के तौर पे मनाया जाता है। इस दिन अमेरिका भर के रिटायर्ड फौजियों की खिदमात को याद किया जाता है। रिटायरमेंट के बाद खास तौर पर वो फौजी जिन्होंने जंग में फ़राइज़ अंजाम दिए हों, उनकी ज़हनी सेहत की बेहतरी के लिए बहुत से प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। कुछ रिटायर्ड अमेरिकी फौजियों ने ज़हनी दबाव का मुकाबला करने के लिए शहद की मक्खियाँ पालने का काम शुरू किया है। एक तहकीक के मुताबिक शहद की मक्खियाँ पालने के तिब्बी फ़वाइद हैं और रिटायर्ड फौजियों को इससे ज़्यादा फोकस करने और मुफीद इंसान बनने में मदद मिलती है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। ये साबका फौजी रियासत न्यू हैम्पशायर के वेटरन्स अफेयर्स सेंटर्स में शहद की मक्खियाँ पालने का काम सीखने में मसरूफ हैं। ये इनके इलाज का हिस्सा है। ये बहुत मजे का काम है, मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे शहद की मक्खियों से खौफ आया करता था। 6 महीने पहले शुरू होने वाले इस प्रोग्राम में अब तक ये साबका फौजी मलका और नर मक्खियों और शहद के बारे में जान चुके हैं। मुझे यहाँ आना बहुत पसंद है, मुझे मजा आता है यहाँ। विंस लतालू ने तकरीबन 40 साल फौज में गुजारे हैं। इसमें उनके इराक के 2 टूर्स भी शामिल हैं। एक दिन सड़क के किनारे लगा एक बम उनके फौजी काफिले के करीब फट गया था। उनमें से एक बॉम्ब तो बिल्कुल मेरे चेहरे के करीब फटा था। मैं अब इस बारे में बात नहीं करता और सोचना ही नहीं चाहता। मुझे उसको याद करके बहुत तकलीफ होती है। आज विंस किसी बड़े सदमे के नतीजे में होने वाले पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से मुतासिर हैं। वो शोर को बर्दाश्त नहीं कर पाते, ताहम उन्हें ये भिन भिनाती मक्खियाँ सुकून देती हैं। जब मेरी वालदा ने मुझे 2 साल बाद बताया कि मुझे कुछ संजीदा किस्म के मसाइल थे, उस वक्त तक मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं ज़हनी दबाव का शिकार हूँ। उस वक्त भी मैंने पहले यही कहा था कि मुझे ये मसला नहीं बल्कि दूसरों को है। विंस की काउंसलिंग और उन्हें दिए गए एक सर्विस डॉग की मदद से उनका ज़हनी दबाव कुछ कम हुआ, लेकिन उन्हें हैरत है कि कैसे शहद की मक्खियाँ पालना उनकी जिंदगी बचने का बाइस बना। ये हैरत अंगेज है कि इससे आपको और आपकी खानदानी जिंदगी को किस कदर मदद मिलती है। शहद की मक्खियाँ पालना एक और साबका फौजी वेंडी जिमरमैन को उनके ज़हनी दबाव में कमी लाने में मदद कर रहा है। 25 साल पहले उनके साथ काम करने वाले एक फौजी ने उन पर जिनसी हमला किया था। दरअसल आज तक इस वाक़े से मेरी घरेलू जिंदगी और मेरा अपने बच्चों से ताल्लुक मुतासिर होता आया है। लेकिन शहद की मक्खियाँ पालना उन्हें माजी को भुलाकर हाल से जुड़े रहने में मदद करता है। मुझे दीगर लोगों के साथ काम करने में मजा आता है और यूं मुझे मेरे ज़हनी दबाव पर काबू पाने में मदद मिलती है। मैं दुनिया भर का शोर मक्खियों की इस भिन भिनाहट में दाखिल ही नहीं होने देती। यहाँ 70,000 मक्खियाँ हैं और जब आप इनके साथ होते हैं तो आप सिर्फ इन मक्खियों के छत्तों पर ही तवज्जो दे रहे होते हैं। लतालू कहते हैं शहद की मक्खियाँ उनके एतमाद में भी इजाफा कर रही हैं। मुझे शहद की मक्खियाँ देखने का इंतजार रहता है और मैं हर वक्त मुसलसल उन्हीं के बारे में सोचता रहता हूँ। डेबरा ब्लॉक के साथ इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका। पुलिस एहलकारों और आम लोगों के दरमियान लड़ाई या पुलिस का किसी शख्स के खिलाफ ताकत का बेजा इस्तेमाल गैर मामूली नहीं, मगर ज़हनी अमराज से मुतासर अफराद और पुलिस के लिए एक दूसरे को अपनी बात समझाना और भी मुश्किल होता है। अमेरिका में अब पुलिस एहलकारों को वर्चुअल रियलिटी की टेक्नोलॉजी के जरिए ऐसे वाक़यात को मुनासिब तरीके से हैंडल करना सिखाया जा रहा है। गुज़िश्ता साल रियासत टेक्सास के शहर ग्राम में पुलिस एहलकारों का 19 साला माइकल मोर से आमना सामना हुआ, जो ऑटिज्म से शदीद मुतासिर हैं।
وہ گھر کے عقبی صحن میں کھیل رہا تھا. معاملہ ہمسایوں کی سادہ سی شکایت سے شروع ہوا کہ مائیکل باڑ کے پار سے ان پر پتھر پھینک رہا ہے. پولیس نے اسے شکنجے میں جکڑا, زمین پر پھینکا اور 2 مرتبہ ٹیزر سے بجلی کا جھٹکا لگایا گیا. اس طرح کے واقعات سے بچنے کے لیے شکاگو کی پولیس کو آٹسٹک اور دماغی عارضے میں مبتلا افراد سے نمٹنے کے لیے ورچوئل ریالٹی ٹریننگ دی جا رہی ہے. اس ٹریننگ کا خاکہ ٹیزر بنانے والی مشہور کمپنی ایکسون نے تیار کیا ہے. ایکسون کے CEO پیٹرک سمتھ کہتے ہیں کہ وہ پولیس کو سکھانا چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے کیسے نمٹا جائے جو آٹزم سے متاثر ہیں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بہتر طور پر بات چیت نہیں کر سکتے. پولیس کے کچھ روایتی طریقہ کار جو وہ کسی مجرم سے نمٹنے کے لیے استعمال کرتے ہیں کسی ایسے شخص کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں جو ذہنی بیماری کا شکار ہو. لہٰذا ان ماہرین کی مدد سے ٹیکنالوجی کو کام میں لاتے ہوئے ہم اہلکاروں کو اس طرح کی حساس صورتحال سے نمٹنے کے لیے تربیت دینا شروع کر سکتے ہیں. آٹزم سے متاثر شخص سے نمٹتے ہوئے اگر پولیس اہلکار لائٹس استعمال کرتے ہیں یا چیختے چلاتے ہیں تو اس سے صورتحال بگڑ سکتی ہے. سمتھ کہتے ہیں کہ پولیس اس مسئلے کو تسلیم کرنا اور بہتر طور پر اس سے نمٹنا سیکھ رہی ہے. امریکی حکومت کے مطابق 40 میں سے 1 شخص آٹزم کا شکار ہے. لہٰذا ایسے افراد سے ان کا سامنا لازمی ہوگا, لیکن اس کا اختتام برے تجربے کے ساتھ ہونا ضروری نہیں. اگر وہ 5 منٹ کے لیے میرا دروازہ کھٹکا کر تصدیق کر لیتے کہ ہاں وہ یہاں رہتا ہے اور میں اس کی ماں ہوں تو صورتحال مختلف ہو سکتی تھی. ایکسون کا کہنا ہے کہ وہ امریکہ بھر میں پولیس محکموں کو یہ ٹریننگ مہیا کریں گے. کیون ناک کے ساتھ وردہ خلیل, وائس آف امریکہ. ہم جب خوف کو بے نقاب کرتے ہیں, ہم جب سوال اٹھاتے ہیں, ہم جب ان کی آواز بنتے ہیں جن کی کوئی نہیں سنتا, تو فرق پڑتا ہے. فرق پڑتا ہے آزاد صحافت سے. ہم ہیں وائس آف امریکہ. ہمارے لیے آزاد صحافت اہم ہے. کیا کبھی آپ نے ریت سے محل یا قلعہ بنانے کی کوشش کی ہے؟ اگر کی ہے تو آپ ضرور جانتے ہوں گے کہ یہ کام کچھ اتنا آسان بھی نہیں جتنا دکھائی دیتا ہے. لیکن ڈنمارک میں ہر سال سونڈرویگ سینڈ اسکلپچر فیسٹیول کے نام سے ہونے والے ایک میلے میں دنیا بھر سے فنکار ریت سے ایک ایسے مجسمے بناتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. اس سال اس میلے میں دنیا بھر سے آئے 40 فنکاروں نے حصہ لیا. ہر سال کی طرح اس سال بھی ایک مختلف منتخب کردہ تھیم پر مجسمے بنائے گئے اور اس سال کی تھیم تھی روبوٹس. مجسمہ سازوں نے ہماری زندگیوں میں روبوٹس کی بڑھتی ہوئی موجودگی کی عکاسی کرنے والے بلند و بالا, خوبصورت اور انوکھے مجسمے بنائے. تقریباً 1200 ٹن ریت سے بنائے گئے یہ مجسمے سائنس فکشن اور تکنیکی مہارت کا امتزاج ہیں. فنکاروں نے ان مجسموں پر اس سال مئی میں کام شروع کیا تھا اور کئی ہفتوں کی سخت محنت کے بعد یہ فن پارے مکمل ہوئے. یہ مجسمے موسم سرما کے آغاز تک یہاں موجود رہتے ہیں اور اس سال کی نمائش میں ایک 7 میٹر اونچا مجسمہ لوگوں کی توجہ کا مرکز رہا. میں نے اس سے پہلے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی. کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ریت سے بھی کوئی چیز اتنی پرفیکٹ بن سکتی ہے. یہ دنیا میں ریت کے مجسموں کے سب سے بڑے میلوں میں سے ایک ہے اور میرے خیال میں یہ منفرد ہے. یہ واحد نمائش ہے جہاں آرٹسٹ کو مکمل آزادی ہوتی ہے کہ وہ کوئی چیز کیسے بنائے اور اسے کیسے پیش کرے. یہ تھا آج کا ویو 360. پروگرام پر فیڈ بیک کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. اس کے علاوہ ہمارا ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہینڈل ہے @UrduVOA, جسے آپ فالو کیجئے. آپ اپنا کانٹینٹ بھی ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسولہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.